السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 12 تک ان 5 ویڈیو میں آپ کے سامنے جمع مکسر کے 27 اوزان پیش کیے جا چکے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں سبق نمبر 8 میں 4 اوزان، سبق نمبر 9 میں 4 اوزان، سبق نمبر 10 میں 4 اوزان، سبق نمبر 11 میں 8 اوزان اور سبق نمبر 12 میں 7 اوزان۔ اس طرح ٹوٹل آپ کے سامنے 27 اوزان پیش کیے جا چکے ہیں۔ آئیے سرسری اس پر نگاہ ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ اوزان آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلا وزن ہے فعول، دوسرا وزن ہے فعال، تیسرا وزن ہے فعال، چوتھا وزن ہے فعال۔ یہ 4 اوزان ویڈیو نمبر یا سبق نمبر 8 کے اندر بیان ہوئے۔ واپس میں ریپیٹ کرتا ہوں، فعول، فعول، فعال اور فعال۔ اور ویڈیو نمبر یا سبق نمبر 9 کے اندر یہ 4 اوزان تھے، افعال، فعال، افعلۃ، فعلاء۔ اور سبق نمبر 10 کے اندر یہ 4 اوزان تھے، افعل، فعال، فعلۃ، افعلاء۔ اور سبق نمبر 11 کے اندر 8 اوزان بیان ہوئے تھے، افاعل، افاعیل، فعالل، فعالیل، فواعل، فعائل، مفاعل، مفاعیل۔ یہ سبق نمبر 11 کے اندر یہ 8 اوزان پیش کیے گئے تھے۔ اور سبق نمبر 12 کے اندر 7 اوزان پیش کیے گئے تھے۔ وہ 7 اوزان یہ ہے، فعلان، 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 فعلۃ، 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 فعلا اور فعل۔ تو اس طرح ٹوٹلی 27 اوزان ہوئے۔ تو آپ ان اوزان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ جمع مکسر کے 27 اوزان، اس کے علاوہ بھی اوزان ہیں لیکن میں نے اپنی تلاش اور کھوج کے مطابق اتنے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اسم جمع اور اسم جنس، اور اسم جنس کی 2 قسمیں، اسم الجنس الافرادی اور اسم الجنس الجمعی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بس یہی 2 قسمیں اور یہی 2 جمع اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم جمع، اسم جمع کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم جمع کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو سنیے، اسم جمع ایسے اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو لفظاً تو واحد ہو لیکن معناً جمع ہو۔ لفظی اعتبار سے تو وہ واحد ہو لیکن معنوی اعتبار سے یہ جمع ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک قید بھی یاد رکھیے کہ اس اسم کا اسی لفظ سے واحد نہ آتا ہو۔ اس قید پر دھیان دیجئے، واپس ریپیٹ کر رہا ہوں، اسم جمع ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو لفظاً واحد ہو اور معناً جمع ہو اور اسی لفظ سے اس کا واحد نہ آتا ہو، ہاں کسی دوسرے لفظ سے اس کا واحد آ سکتا ہے۔ مثال سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ مثلا ابلن، ابلن کا معنی اونٹ کے ہوتے ہیں،
اور یہ ابل مذکر اور مؤنث ہر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ ابل جو ہے وہ اس میں جمع ہے، تو لفظی اعتبار سے تو یہ واحد ہیں لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہے، اور اسی ابل سے اس کا واحد بھی نہیں آتا، اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا، یعنی ابل سے اس کا واحد نہیں آتا۔ مثلا رجال ہے، رجال کا معنی مرد، اب اس کا واحد اسی لفظ سے آتا ہے جیسے رجل، تو رجال بہت سارے مرد اور اسی لفظ سے اس کا واحد آتا ہے رجل۔ ایسے ہی بیوت گھر، اسی لفظ سے اس کا واحد آتا ہے بیتن، تو ابل جو ہے اس کا واحد اسی لفظ سے نہیں آتا، ہاں دوسرے لفظ سے آ سکتا ہے۔ مثلا جمل، اونٹ کو کہا جاتا ہے مذکر، جمل کا معنی اونٹ، اور ناقۃ کا معنی اونٹنی، تو دیکھیے ابل کا جو لفظ ہے اس ابل کے لفظ کے اندر مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، اونٹ کو کہا جاتا ہے، یہ اس میں جمع ہے، اس میں مذکر بھی آ گیا، اس میں مؤنث بھی آ گیا، لیکن اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آیا بلکہ کسی دوسرے لفظ سے آیا، تو کون سا لفظ؟ جمل اور ناقۃ، تو جمل کا معنی اونٹ اور ناقۃ کا معنی اونٹنی۔ آپ نے قرآن کریم کے اندر دیکھا ہوگا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہاں پر الى الجمل نہیں کہا یا الى الناقۃ نہیں کہا، دونوں کو اگر صرف الى الجمل کہتے تو صرف مذکر اونٹ مراد ہوتا، اور الى الناقۃ کہتے تو صرف مؤنث اونٹ مراد ہوتا، لیکن یہاں پر ابل کا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث یہ دونوں شامل ہیں، تو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا آپ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے وہ پیدا کیے گئے، تو یہاں پر مذکر اونٹ بھی مراد ہے، مؤنث اونٹ بھی مراد ہے، خیر تو ابل سے اس کا واحد نہیں آتا بلکہ کسی دوسرے لفظ سے آتا ہے۔ ایسے ہی خیل، خیل کا معنی گھوڑا، تو یہ خیل جو گھوڑا کے معنی میں ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا، ہاں دوسرے لفظ سے آتا ہے، مثلا حصان، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے گھوڑا، اور فرسن اس کا معنی بھی گھوڑا لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خیل جو ہے اسی لفظ سے تو اس کا واحد نہیں آیا لیکن دوسرے لفظ سے اس کا واحد آیا، حصان مذکر گھوڑا اور فرسن مؤنث گھوڑا۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر یہ دو مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اسماء ہیں، جیسا کہ غنم بھیڑ کو کہا جاتا ہے، ویسے غنم بکری کے ترجمے میں بھی آتا ہے لیکن غنم کا معنی بھیڑ کو بھی کہا جاتا ہے مینڈا، تو یہ غنم بھی اس میں جمع ہے، اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا بلکہ دوسرے لفظ سے آتا ہے، جیسے کبشن مذکر کے لیے مینڈا اور ناجتن مؤنث کے لیے، تو خیر اس میں جمع کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لفظاً تو واحد ہو، مانن جمع ہو، اور اس کا اسی لفظ سے واحد نہ آتا ہو بلکہ کسی دوسرے لفظ سے اس کا واحد آتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے اس میں جمع۔ اب اس میں جمع کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں جمع جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مفرد کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مؤنث کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، جمع کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے، مثال سے سمجھ جائیں گے۔ اس میں جمع جو ہے اس کے ساتھ مفرد کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی لفظاً مفرد ہے اس اعتبار سے اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اور مانن جمع ہے اس اعتبار سے جمع کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، یہاں پر یہ کہ امتن کا جو لفظ ہے یہ امتن یہ اس میں جمع ہے، کیونکہ امت جماعت کو کہا جاتا ہے،
اور اسی لفظ سے اس کا واحد بھی نہیں آتا، دوسرے لفظ سے آتا ہے، کیونکہ امت کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، تو اس کا واحد آئے گا رجل یا امراتن، رجل مرد اور امراتن عورت۔ تو امتن کا واحد تو آیا لیکن دوسرے لفظ سے آیا، اسی لفظ سے نہیں آیا۔ اور اسی طرح طائفتن، قوم، رہتن، ملؤن، ان سب کا معنی ہوتا ہے جماعت، اور یہ سب اس میں جمع ہیں اور اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، تو یہ امتن جو ہے یہ اس میں جمع ہیں، اور میں نے جو ابھی کہا کہ اس کے ساتھ واحد کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس میں جمع، اس میں جیسے واحد جو ہوتا ہے اس کا جمع لایا جاتا ہے، اسی طرح اس میں جمع کی بھی اس میں جمع کا بھی جمع لایا جاتا ہے۔ اس میں جمع کا واحد تو نہیں لایا جاتا اسی لفظ سے، لیکن اس میں جمع کا جمع آتا، اس میں جمع کی جمع آتی ہے۔ مثلا امتن، اس کی جمع آتی ہے امم، قوم، اس کی جمع آتی ہے اقوام، ابل، اس کی جمع آتی ہے آبال، خیل، اس کی جمع آتی ہے خیول۔ تو اس میں جمع کے ساتھ واحد کا معاملہ کیا جاتا ہے، واحد جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے واحد کا واحد کی جمع بنتی ہے، اسی طرح اس میں جمع کی بھی جمع بنتی ہے۔ اور دوسری بات بھی اس پر سمجھ لیجئے، جو واحد کے ساتھ جو چیزیں کی جاتی ہے وہی اس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جمع کا بھی برتاؤ کیا جاتا ہے، جمع جیسا معاملہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لو اگر اس میں جمع کسی جگہ پر موصوف بن کر آئے تو اس کی جو صفت لائی جائے گی وہ جمع لائی جائے گی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو یہاں پر دیکھیں قوم کے ساتھ ظالمین اور فاسقین کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ جمع ہے، فی القوم الظالم نہیں کہا، فی القوم الفاسق نہیں کہا، بلکہ فی القوم الظالمین اور فاسقین کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع کا لحاظ کیا گیا، اس کے اندر جمع کا لحاظ کیا گیا کہ قوم معنوی اعتبار سے جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ لگنے والی صفت بھی جمع لائی گئی۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے جمع کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہاں تک تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ایک ایسی مثال میں پیش کرتا ہوں قرآن کریم کے کہ جس کے اندر ایک ہی آیت کریمہ کے اندر واحد کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور جمع کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، یعنی لفظ کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور معنی کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، یہاں پر دیکھیں امتن یہ اس میں جمع ہے اور اس اس میں جمع کے ساتھ قائمتن صفت لائی گئی، تو یہ واحد مؤنث ہے امتن، تا کے ساتھ مؤنث ہے، تو واحد مؤنث ہو تو صفت بھی کیسی لائی جاتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا موصوف اور صفت کا قاعدہ کہ موصوف اور صفت کے اندر چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، مذکر مؤنث، معرفہ نکیرہ، واحد تثنیہ جمع اور اعراب یعنی مرفوع منصوب اور مجرور، ان چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، جیسا موصوف ویسی صفت۔ تو یہاں پر امتن جو ہے یہ واحد مؤنث ہے، تو دیکھیے صفت بھی کون سی لائی گئی؟ واحد مؤنث لائی گئی قائمتن۔ تو اس میں کس کا لحاظ کیا گیا؟ واحد کا لحاظ کیا گیا، لفظ کا لحاظ کیا گیا، یعنی اس کے لفظ کا لحاظ کر کے واحد مؤنث صفت لائی گئی۔ اب اس سے آگے چلیے، آگے جو جملہ استعمال کیا ہوا ہے امۃ قائمۃ یتلون، یتلون استعمال کیا، یہاں پر تتلو نہیں کہا۔ جیسے امۃ قائمۃ واحد مؤنث ہے تو آگے کہنا چاہیے تتلو، لیکن یہاں پر تتلو نہیں کہا بلکہ یتلون کہا، تو یہاں پر جمع کا لحاظ کیا گیا کہ امتن جمع پر بولا جاتا ہے، ان کے جو افراد جمع ہے، اس جمع کو سامنے رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ لایا گیا یتلون۔
امید ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ کے اندر اس میں جمع کے ساتھ واحد کا بھی لحاظ کیا گیا اور جمع کا بھی لحاظ کیا گیا۔ یہ تو اس میں جمع کی بحث ہوئی۔ واپس میں ریپیٹ کرتا ہوں مختصر طور پر کہ اس میں جمع ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو لفظاً واحد ہو اور معناً جمع ہو، اور تیسری چیز اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ اس اسم جمع کا اسی لفظ سے کوئی واحد بھی نہ آتا ہو، ہاں کسی دوسرے لفظ سے اس کا واحد آ سکتا ہو۔ ایک مثال میں اور دے دوں، جیشن لشکر۔ جیشن کس کو کہیں گے؟ لشکر کو کہیں گے۔ فوجی جو ہوتے ہیں، فوجی سپاہی، ان فوجیوں اور سپاہیوں کا جو مجموعہ ہے، اسی مجموعے کو جیشن کہا جاتا ہے، لشکر یا ملٹری کا ہو۔ ایک کو نہیں کہیں گے، مجموعے کو کہیں گے جیشن۔ لیکن دیکھنے میں لفظاً تو یہ واحد ہیں لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہے۔ اب اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا، جیشن سے اگر آپ اس کا واحد لانا چاہیں نہیں لا سکتے، ہاں کسی دوسرے لفظ سے لا سکتے ہیں۔ تو جیشن کا جو معنی ہوتا ہے سپاہی، سپاہیوں کا مجموعہ، فوجیوں کا مجموعہ، تو اس کا واحد آتا ہے دوسرے لفظ سے، جندیون۔ جندیون کہیں گے سپاہی کو۔ تو جیشن کا جو معنی ہوتا ہے سپاہی، فوج، مجموعے کو، تو اس کے دوسرے لفظ سے اس کا ایک لفظ آ گیا، یعنی لفظاً واحد آ گیا، جندیون۔ تو جندیون جو ہے وہ سپاہی کو کہا جاتا ہے، فوجی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں جمع کی ڈیفینیشن اور تعریف ہوئی۔ اور اس کے بعد اس میں جمع جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اس میں جمع کا اسی لفظ سے واحد تو نہیں آتا لیکن اس کا جمع لا سکتے ہیں۔ جیسے امتن کی جمع اممن، قومن کی جمع اقوام، ابل کی جمع آبال، جیشن کی جمع جیوشن، خیل کی جمع خیول، غنم کی جمع اغنام۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں جمع ہی ہے اور ان کا جمع بھی آیا لیکن واحد نہیں آیا اسی لفظ سے۔ تو امید ہے آپ کو اچھی طرح باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بالکل سہل انداز کے اندر، سمپل انداز کے اندر اس طرح میں نے سمجھایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں گبی سے گبی اور کند ذہن سے کند ذہن کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی فہم کی کمی ہو، ان کی ذہانت کی کمی ہو۔ میں نے آسان انداز کے اندر، بالکل سمپل انداز کے اندر آپ کے سامنے اس میں جمع اور اس کی تفصیل پیش کر دی۔ کیونکہ ویڈیو لمبا ہو چکا ہے اس لیے میں آگے والی جو قسم ہے اس میں جمع اور اس میں جنس، تو انشاءاللہ اس میں جنس کس کو کہا جاتا ہے اور اس میں جنس کی کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ آج کے اس ویڈیو میں بس یہاں تک اس میں جمع اور اس کی جو اس میں جمع اور اس کی ڈیفینیشن اور اس میں جمع کے لیے جو شرطیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن بھی دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔